السلام علیکم ناظرین محترم۔ انسان کے دکھ چار قسم کے ہیں۔ اب انسان کوئی اس کو 400 محسوس کرتا ہے، انسان اس کو کوئی 4000 محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جی شروع سے لے کر آخر تک میں نے تو دکھوں میں ہی ساری زندگی کاٹ دی۔ ایسا نہیں ہے۔ آج کی بات اگر میری آپ نے سمجھ لی تو آپ محسوس کریں گے کہ دراصل دکھ تو آپ کو کوئی بھی لاحق نہیں ہے۔ یہ تو پروفیسر صاحب نے بتایا ہے جی کہ یہ تو دکھ جو ہے وہ دکھ تھا ہی نہیں، یہ تو جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے اس کا قصور ہی میرا تھا۔ ناظرین محترم سنیں، 4 قسم کے دکھ ہیں ٹوٹل۔ نمبر 1، جو انسان نے کھو دیا اس سے وہ غمگین رہتا ہے۔ نمبر 2، جو کچھ وہ پاتا ہے وہ دوسروں سے کم ہونے کی وجہ سے وہ دکھی رہتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ دکھ میرے پاس بہت کم ہے، دوسروں کے پاس بہت زیادہ ہے۔ نمبر 3، جو اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کی خواہش تمنا اور حسرت جو ہے وہ اسے مارے رکھتی ہے، اور جو اس کے پاس ہے ناظرین محترم وہ تو اس کی قدر ہی نہیں کرتا۔ تو یہ تو سب سے بڑا دکھ ہے۔ محترم ناظرین، اب شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر صرف آپ کو اتنی ہدایت کرتا ہے کہ آپ اپنی سوچ بدل لیں۔ سوچ کیا ہے؟ سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے۔ اب آپ نے سوچ بدلنی کیا ہے؟ غور سے آپ نے سننا ہے۔ سوچ آپ نے یہ رکھنی ہے کہ جو کھویا ہے اس کا غم نہیں۔ اب میں علاج شروع کر رہا ہوں، اب غور سے آپ نے سننا آپ نے ہے، نسخہ جو ہے وہ تجویز میں نے کرنا ہے، لکھنا آپ نے ہے اور عمل بھی اس پر آپ نے ہی کرنا ہے، اور دکھوں سے نجات انشاءاللہ تعالی۔ تو جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، جو پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں۔ سن لیں، جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، جو پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ خواب ہے۔ ناظرین محترم، جو نہیں ہے وہ خواب ہے، اور جو ہے وہ لاجواب ہے۔ سن لیں دوبارہ، جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، پہلا دکھ اڑ گیا۔ جو پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں، دوسرا دفن ہو گیا۔ اور جو نہیں ہے وہ خواب ہے، تیسرا بھی جو ہے وہ گہرے کھڈے میں جا کے گر گیا، اور آخری جو ہے وہ تو سمندر ہی برد ہو گیا کہ جو ہے وہ لاجواب ہے۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، جو پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں، وہ جو نہیں ہے وہ خواب ہے، اور جو ہے وہ لاجواب ہے۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ اسی طرح خدمت میں آپ کی کرتا رہوں گا۔ آپ کا کام ہے اس سے فائدہ اٹھانا یا اس کو ردیم کی ٹھوکری میں پھینک دینا۔